بحیثیت مجموعی قوم ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرتی سٹینڈرڈز کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے معاشرتی سٹینڈرڈز کیا ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا اپنا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ 3 چیزوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ پاور ہنگرینس، سٹیٹس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے اور شہرت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ ہمیں پاور چاہیے، ہمیں اپنے سٹیٹس کو بہتر کرنا ہے، ہمیں مشہور ہونا چاہے ہمیں اس کی کوئی ہی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، چاہے ہمیں اپنی مورل ویلیوز، اپنی اسلامک ویلیوز کو وائلیٹ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جب سوسائٹی جو ہے اس کے سٹینڈرڈز پاور ہنگرینس ہوں، سٹیٹس کا حصول ہو، شہرت کا حصول ہو، تو آبویسلی سوسائٹی میں انہی لوگوں کو عزت اور تکریم ملتی ہے جن کے پاس پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، جن کا سٹیٹس ہوتا ہے، جن کے پاس شان و شوکت ہوتی ہے، جو لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آج کے استاد کے پاس کیا پاور، اتھارٹی، شان و شوکت اور یہ شہرت ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہمارا معاشرہ استاد کو اس وقت عزت دے گا جب کسی بھی تقریب کا چیف گیسٹ جو ہے وہ استاد ہوگا۔ پھر ہم اپنی نسلوں کو بتائیں گے کہ استاد جو ہے وہ ایک کردار کا نام ہے اور عزت کردار کی ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت، شان و شوکت یا شہرت کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی تقریب میں ایک استاد کو بلا لیں اور دوسری طرف آپ کسی ٹک ٹاک سٹار، کسی منسٹر، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، کسی پاور اور اتھارٹی والے شخص کو بلا لیں۔ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کسی منسٹر، ایم پی اے، ایم این اے، کسی ٹک ٹاک سٹار یا کسی پاور اور اتھارٹی والے شخص کے ساتھ سیلفی لے کے فخر محسوس کریں گے اور اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی شخص نے کسی استاد کے ساتھ بھی سیلفی لی ہو اور اس نے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہو، اس کے لیے کوئی اچھے کلمات یا جملے لکھے ہوئے ہوں؟ بڑی ریئر مثالیں ملتی ہیں۔ جب سوسائٹی کا مجموعی رویہ اس قسم کا ہوگا تو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ جب بھی میں رسپیکٹ کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے آج کے استاد کو اپنے شعبے کو رسپیکٹ دینی ہوگی۔ آج کا استاد اپنے شعبے کو رسپیکٹ نہیں دیتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں 85% ٹیچرز ایسے ہیں کہ جن کو اپنے شعبے سے محبت نہیں ہے، جو اپنے شعبے کی عزت نہیں کرتے، جن کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو بے شمار ایسی فیمیل ٹیچرز ملیں گی جو اس وجہ سے ٹیچنگ نہیں کر رہی کہ ان کا یہ پیشن ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ٹیچنگ کر رہی ہیں کہ جی انہوں نے اپنے وقت کو پاس کرنا ہے، یا وہ اپنی مالی مجبوریوں، اپنی معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ٹیچنگ کر رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے آپ کو میل ٹیچرز ملیں گے کہ جو اس وجہ سے ٹیچنگ نہیں کر رہے کہ وہ بہت پیشنیٹ ہے ٹیچنگ کے حوالے سے، بلکہ وہ اس وجہ سے ٹیچنگ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی اور جاب نہیں ملی۔ اور میں اکثر تعلیمی اداروں میں جاتا ہوں اور تعلیمی اداروں کے سربراہان سے ملتا ہوں، تو میری جو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے تو میرا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ موسٹلی ٹیچرز میں نے دیکھے ہیں کہ جن کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہے، وہ اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرو، میں نے فلاں جو ہے وہ جاب میں اپلائی کیا ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، میرا انٹرویو ہے آج، میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے اس انٹرویو میں کامیاب کرے، یا میں اس اسکول میں تو ٹیمپریری طور پہ پڑھا رہا ہوں، میں اس کالج میں تو میں وقتی طور پر پڑھا رہا ہوں، میں نے ایف پی ایس سی کی جاب میں، میں نے پی پی ایس سی کی جاب میں اپلائی کیا ہوا ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں بس سرکاری نوکری لے لوں۔ آپ اپنے پروفیشن کو خود ڈسکریس کر رہے ہیں۔ جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے شعبے کی عزت نہیں کرتے، اور جو انسان اپنے شعبے کو عزت نہیں دیتا اس کو عزت نہیں ملتی۔ تو آج کے استاد کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مجھے معاشرہ اس وقت عزت دے گا جب میں اپنے شعبے کو عزت دوں گا۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے استاد کو معاشرے میں عزت نہیں ملتی، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کا استاد اپنے نالج کو، اپنی سکلز کو اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتا۔ موسٹلی ٹیچرز کے اندر لرننگ اینڈ پروگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا۔ جب آپ اپڈیٹڈ نالج نہیں سیکھتے، جب آپ اپنی سکلز کو پالش نہیں کرتے، تو آپ کی جو گروتھ ہے، آپ کی جو ترقی ہے وہ سٹیگننٹ ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے نالج اور سکلز کو ڈیولپ نہیں کرتے، جب آپ پرسنل ڈیولپمنٹ پر فوکس نہیں کرتے، تو آپ کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ موسٹلی ٹیچرز کے زبان سے آپ یہ شکوہ سنیں گے
کہ دیکھیں جی میں اس ادارے کے ساتھ 10 سال سے کام کر رہا ہوں لیکن میری تنخواہ ہی نہیں بڑھتی, میرا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. اور جب ایک استاد معاشی فکروں کے ساتھ اسکول, کالج یا یونیورسٹی آئے گا تو وہ کبھی بھی ایکسیلنس کے ساتھ کام نہیں کرے گا. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یار اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں, آپ پروفیشنلی گرو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے نالج اور سکلز کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اب موسٹلی ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے تو پورا علم رکھتے ہیں, ہمارے پاس ان ڈیپتھ نالج ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نالج جو آپ ایک ہی طریقے کے ساتھ گزشتہ 5 سال سے اپنی کلاسز میں پڑھا رہے ہیں, وہ نالج اپ گریڈ نہیں ہو رہا. آپ نے اس نالج کو کسی ایڈوانس لیول پہ نہیں سیکھا بلکہ آپ سیکھے گئے نالج کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. آپ کا نالج اس وقت اپ گریڈ ہوتا ہے جب آپ اپنے شعبے کے ریلیٹڈ نئی سے نئی آنے والی ریسرچ کو سیکھتے ہیں, آپ سیمینارز, ورکشاپس, ٹریننگ ورکشاپس میں جاتے ہیں اور آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں. جتنا آپ سیکھتے ہیں اتنا آپ گرو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام پر بھی عائد ہوتی ہے. دیکھیں وہاب, جو پہلے ایک وقت تھا کہ جب استاد کلاس میں آتا تھا تو وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کی فیلنگز کو سمجھتا تھا, اسٹوڈنٹس کے محسوسات کو سمجھتا تھا. اگر کوئی بچہ بیمار ہے, اگر کوئی بچہ ایبسنٹ تھا تو حال احوال پوچھنا, کوئی اچھی اخلاقی بات کر دینا, تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان جو گیپ تھا وہ کور ہو جاتا تھا. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے محسوسات کو بہتر کرنے کے بعد جو ہے وہ لرننگ کی طرف آتے تھے, آپ ٹیچنگ کی طرف آتے تھے. لیکن آج کا استاد جو ہے اس کا زیادہ فوکس کس پہ ہے, اس کا زیادہ فوکس کورس کو کور کروانے پہ ہے. آپ کی تعلیمی مجبوریاں ایسی ہیں کہ آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 40 منٹس کے پیریڈ میں آپ زیادہ سے زیادہ کورس کور کروا سکیں. آپ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کی فیلنگز کیا ہیں, ان کے محسوسات کیا ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. جب آپ کا فوکس جو ہے وہ محسوسات کی بجائے کورس کور کرنے پہ ہوگا تو آپ میں اور اسٹوڈنٹس میں ایک گیپ ہوگا. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیوز کو, نقطہ نظر کو, پیراڈائمز کو سمجھے بغیر جب آپ ان کو ٹیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آلریڈی جو ہے اسٹوڈنٹس اپنے مائنڈ میں ایک ایسا اینکر فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے نہیں سیکھنا, اور آپ سکھانے کے باوجود بھی ان کو نہیں سکھا پاتے. ایک اور وجہ جو میں نے محسوس کی کہ ٹیچرز کی رسپیکٹ کیوں نہیں کی جاتی, وہ حکومتی سطح پر جو ہم نے ایک سلوگن لگایا, مار نہیں پیار, تو اس سلوگن کو اتنا مینیپولیٹ کیا گیا ہے, اتنا مس یوز کیا گیا ہے کہ میں نے بہت سے اسکولز میں دیکھا ہے کہ اگر استاد نے بچے کو تھوڑا سا ٹونٹ کر دیا ہے, بچے کو تھوڑا سا جھڑک دیا ہے یا گھور کے دیکھا ہے, تو بچے نے کیا کیا ہے, گھر جا کے اس نے اپنے پیرنٹس کو شکایت کر دی ہے. اور یقین مانیں کہ میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جس میں پیرنٹس اسکول میں آتے ہیں اور اسکول میں آ کے وہ اسکول مالک کے ساتھ, اسکول پرنسپل کے ساتھ شدید قسم کا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. بلکہ کچھ پیرنٹس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جس ٹیچر نے ہمارے بچے کو ٹونٹ کیا ہے, ہمارے بچے کو جھڑکا ہے, اس کو بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ بچے سے یا ہم سے معافی مانگے. دیکھیں جب آپ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے استاد سے معافی منگوا رہے ہیں, تو ایک طالب علم کیسے استاد کی عزت کرے گا.